بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أعوذ وآل بالله من الشيطان اللعين محمد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، حاضرین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائیس رمضان المبارک ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے ضمن میں جو گزارشات جاری و ساری تھیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم اپنی خطاؤں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو مد نظر رکھیں اور اس کی اصلاح کے سبب اور اسباب تلاش کرتے رہیں۔ کتنی خرابیاں جو ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں پیدا ہو گئی ہیں، خطائیں جسے ہم خطائیں نہیں سمجھتے، غلطیاں نہیں سمجھتے، لیکن آج بھی ان غلطیوں کے اعتبار سے بھگت بھی رہیں۔ خطائیں اور غلطیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہم پریشان اور حال بھی ہیں، اور ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے۔ انسان زندگی میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے اور مرنے کے بعد بھی کچھ اسباب، کچھ فراہم، جاتے جاتے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے، تاکہ انسان کی اصلاح بھی ہوتے رہے اور اس سے رابطہ بھی رہے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے۔ اگر اس سے تم وابستہ رہے تو ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی انسان، بڑا انسان، چھوٹا انسان مر بھی جائے، چلا بھی جائے دنیا سے، تو کچھ اپنے احکام، کچھ باتیں، کچھ خواہشات وہ زندوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، جہاں مال دولت چھوڑ کے جاتا ہے وہاں کچھ باتیں، اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے امین لوگوں کے سامنے اپنے افکار، اپنی فکر، اپنے جذبات، اپنی نظریات، اپنے مقصد کا لب و لباب بیان کرے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے محیر العقول مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور نازل ہوئے۔ آپ پہلی تصدیق کرنے والے، توحید الہی کا اقرار کرنے والے، پیغمبر کی نبوت کا قصیدہ پڑھنے والے اور ان کی گواہ اور ان کی نصرت اور مدد کرنے والے اول فرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جیتی جاگتی تصویر امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، آپ کے مقامات کا چرچا زمین سے زیادہ آسمان پر ہے۔ خود پیغمبر جا رہے ہیں تو علی بن مرتضیٰ سے وصیت کر کے جا رہے ہیں۔
اور امیر المومنین جا رہے ہیں تو انسان جو علی انسانوں کی بنسبت آسمانوں کے فرشتوں میں زیادہ مقبول ہیں، زیادہ چاہنے والے موجود ہیں۔ آپ کے ارادت مند، آپ کے مطیع و فرما بردار زیادہ ہیں آسمان میں، آپ کا رابطہ عالم ملکوت سے زیادہ ہے، آپ تمام اعلیٰ خدائی علوم اور معارف کے خزینے ہیں، اور آپ راہ خدا کے مجاہد اول ہیں جو ہر طریقے سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ آپ جاہد فی اللہ حق جہادے کی مصداق ہیں، یعنی آپ نے زندگی کے تمام مراحل میں اس طرح سے جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق۔ آپ زہد اور سیاست اور حکمرانی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے علی ابن ابی طالب۔ آج اس خصوصیت کو حامل انسان اللہ کے ہاں جا رہا ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے، اب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں علی کہ اپنی اولاد کو، اہل کوفہ کو اور اس دور کے گشتہ مومنین کو اور پوری تاریخ بشریت کو ایک مختصر جامع پیغام دے دے۔ یہ پیغام ایک صفحے پر مشتمل نہیں ہے، لیکن اس کا انتخاب باریک بینی سے کیا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ الہی، آپ کی نظریں حقیقت کی تہ تک گزر چکی ہیں۔ علی کی نظر میں چھوٹے بڑے کا جو تصور ہے وہ ایک تصویر سے مختلف ہے جو ہماری نگاہوں میں ہے۔ بنابراً آپ نے وصیت میں دقیق نقاط کو موتی کی طرح پرو دیے۔ من وصیت لہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضرب ابن ملجم لعنت اللہ۔ اس وقت ابن ملجم نے آپ کے اوپر ضربت لگائی ہے، اس وقت آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے جو وصیتیں کی، آپ نے حسنین کو بلایا اور ان سے گفتگو کی اور وصیت کے جملے ادا کیے۔ امام زخمی اور بیمار ہیں، زہر کی وجہ سے آپ کا بدن تپ رہا ہے، لیکن یہ باتیں علی ابن ابی طالب کا راستہ نہیں روک سکتی حق بیانی کا۔ آپ نے اس مختصر عرصے میں، یعنی ضربت اور شہادت کے درمیانی مدت میں، تمام ضروریات دین، واجبات، احکامات، شریعت، معاشرہ، سوسائٹی، تمدن، نفسانی عوامی زندگی کے تمام پہلو کو نچوڑ کر رکھ دیا، اور آپ نے ایسے کر دکھایا کہ ان کاموں میں یہی وصیت ہے، اوصیکم بتقوی اللہ۔ سب سے پہلی وصیت تقوی الہی کی تلقین ہے۔ تقوی انسان کا سب کچھ ہے۔ امام المتقین جا رہے ہیں تقوی کی طرف گامزن کر کے۔ دنیا اور عقبہ میں ہر ملت کی کامیابی کی بنیاد تقوی الہی ہے۔ نجات کے طویل سفر کا حقیقی توشہ تقوی الہی ہے۔ امیر المومنین کے اس کلام کا اصل محور تقوی ہے۔ آپ کا مقصود ہے میرے بیٹو، رائے خدا میں اپنے اوپر کڑی نظر رکھو، الہی اقدار کے مطابق چلو، اور یہ ہے تقوی، اور تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا، خوف زدہ رہنا۔ کچھ لوگ تقوی سے مراد خوف خدا لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، خوف خدا ایک مثبت امر ہے، لیکن تقوی سے مراد ہے انسان کے ہر عمل خدائی مصلحتوں اور رہنمائی کے مطابق ہو۔ تقوی وہ چیز ہے جس کا دامن انسان کے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم تقوی کا دامن چھوڑ دیں گے تو جادہ حق سے ہمارے قدم پھسل چکے ہوں گے، اور ہم ایک ایسی عمیق کھائی میں گر جائیں گے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ لہذا قرآن ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا۔ قرآن متقیوں کی ہدایت کرے گا، رمضان متقیوں کی رہنمائی کرے گا، متقی بنانے کے لیے آیا، اور علی متقیوں کے امام ہیں۔
اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کے اعتبار سے خود تقویٰ ایک بہترین اصلاح ہے ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ ہم جہاں جہاں غلطیاں کرتے ہیں اس کی اصلاح تقوی الہی ہے، ہمارا وہی موضوع ہے، لیکن اس میں ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئے گی۔ اس میں ایک جگہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ میری وصیت ہے میرے بیٹوں کے لیے اور جن تک یہ بات میری پہنچے ان کے لیے، خاندان، قبیلے، اہل کوفہ اور جب تک رہتی دنیا ہے، جب تک میری بات پہنچے ان سب کے لیے میری یہ وصیت اور ہدایت ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَصُّلِ تَوَاصُلِ وَتَدَابُرِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ وَإِيَّاكُمْ تَدَابُرُ وَتَقَاطُعُ۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت اور مدد کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز رہنا۔ عبادتوں کے مختلف اصنام کے بارے میں وصیت فرمانے کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسلامی معاشرے کے افراد کی اجتماعی اور سماجی تعلقات کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ہو گئے تقویٰ، عبادت، نماز جمعہ، قرآن، حج، ان ساری چیزوں کی وصیت ہو چکی ہے۔ اب امیر المومنین معاشرے اور سوسائٹی میں یہ سب انفرادی ہے، تم خوف خدا رکھو، تم قرآن میں سبقت کرو، تم اپنی زبان کو اصلاح کرو، تم جہاد کرو، قرآن میں کوئی آگے تم سے نہ بڑھے، جمعے کی طرف توجہ کرو، حج کی طرف رغبت کرو۔ لیکن اس کے بعد اب جڑی ہوئی زندگی، ہم تنہا آئے نہیں اور تنہا رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری لائف ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی کیسے، اور ایک دوسرے کی وجہ سے ہمارے اعمال رکتے کیسے ہیں، اور ایک دوسرے کی وجہ سے ہمارے اعمال پنپتے کیسے ہیں، ترقی کیسے کرتے ہیں۔ قیمتی ترین موضوع ہے جس کی طرف ہمیں ہر وقت توجہ کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عبادت ہے۔ امیر المومنین نے اسلامی معاشرے کی افراد کی اجتماعی اور سماجی تعلقات کا موضوع شروع کیا، اور ان تعلقات میں ایک دوسرے سے روابط، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے طریقے کی اہمیت دینا بھی شامل ہے۔ جب مسلمان ایک سماج کی صورت میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں۔ ان تعلقات کے مختلف صورتیں ہیں، مثلا میل ملاپ، گفت و شنید، بات کرنا، دوسرا سننا، تقویٰ، نیکی کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، مدد، باہمی مشاورت۔ اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسرے کے لیے قربانی دے۔ آج ہماری باڈی ایک دوسرے کے کام نہیں آتی تو کیا ہو جاتا؟ سن ہو جاتا، خرم ہو جاتا۔ آنکھ میں اگر چوٹ لگنے والی ہے تو ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے، پاؤں میں کانٹے لگ جائیں تو ہاتھ ہیلپ کرتا ہے۔ جس طرح ہماری باڈی ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے، اسی طرح کل کائنات میں، خاص طریقے سے رشتہ داروں میں ہم اب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کبھی ہاتھ نہیں کہتا تم ہماری مدد نہیں کرتے، ہم تمہاری مدد نہیں کرتے۔ آنکھیں تم ہمارے لیے آئے کبھی، پیر تم ہمارے لیے کبھی آئے، لیکن ہاتھ ہر جگہ۔ اللہ اکبر۔ اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کے لیے قربانی دے، گویا اپنے آپ کو دوسرے کے لیے اس طرح پیش کرے کہ جس سے اس کی عقل کھل جائے، دل روشن ہو جائے، اس کی زندگی میں نکھار آ جائے، ظاہری تعلقات اور مادی فائدہ رسانی میں کافی نہ سمجھے۔ اجتماعی اور سماجی تعلقات معاشرے کی قوت اور سلامتی کی بنیاد ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ٹھکرانے کی قوت فراہم کرتا ہے
ٹکرا جانے کی قوت فراہم کرتا ہے جو معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. جو معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے اسے یہ ٹکرا جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. اکیلے انسان کیسے کرے؟ کیونکہ جب لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے علم سے آگاہ ہو جائیں گے, ایک دوسرے کی صلاحیتیں اور معلومات سے استفادہ کریں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی انسان کو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. اس طرح تمام افراد معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاحیتوں کا تبادلہ کریں گے. یوں مختلف صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کامل ہوتی ہیں اور معاشرے میں توازن قائم کرتی ہیں, اور وہ خود کفیل اور قوی ہوتے ہیں. یہی نوعیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوتے ہیں. معاشرے کا ہر فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آنے والے تعلقات کی بنا پر معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے اور دوسرے افراد اس کے ساتھ اور مدد کرنے والے کے لیے ضروری ہے. خداوند عالم اسی لیے بہت سی خصوصیتوں کا حامل ہے. اس میں سے ایک ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف کریں, ایک دوسرے کے خیال کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں, اور ایک دوسرے کے سماج اور سوسائٹی میں اپنی زندگی کو بروئے کار لائیں. یقیناً آپ دیکھیں سماج اور سوسائٹی میں اور معاشرے میں اکثریت کی رائے ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی. زمانے کے گزرنے اور تہذیب تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین بدلتے رہتے ہیں, اور یہ قوانین خاص حالات سے مربوط رکھتے ہیں. لیکن قوانین کا ایک اور سلسلہ ہے انسانیت کی بنیاد. ہم اعمال کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, ان سب کے ساتھ ایک ہمارے قانون اسلام, قانون قرآن یہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد سے مربوط تمام دور کے انسانوں اور تمام شرائط اور ماحول میں مشترک ہیں. ناقابل تغیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحم کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے. امیر المومنین کی وصیت ہے, جوڑو, قطع رحم نہ کرو, عمر زیادہ ہوتی ہے. اس کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے. صلہ رحمی میں اجتماعی, نفسیاتی, اخلاقی نتائج کے ثمرات اور پھل کے علاوہ معنوی اور آخرت کے ثمرہ اور پھل بھی ہیں. دینی تعلیمات میں قطع رحم رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے. یعنی رشتہ داروں سے جو تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی خطا ہے, بھول ہے, چوک ہے کہ ہماری عمریں کم ہو جاتی ہیں, ثواب کم ہو جاتا ہے, نفسانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اخلاقی رذائل پیدا ہو جاتے ہیں, آخرت کا پھل اور رزلٹ نہیں ملتا. یہ سب ہماری خرابیاں ہیں. اصلاح کیا ہے؟ صلہ رحمی. اس بنا پر ہم اس مقابل میں صلہ رحمی, اس سنت حسنہ کی اہمیت سے متعلق بعض روایات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے. پڑوسیوں سے اچھا سلوک, صلہ رحم کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. پیغمبر اسلام نے معاذ ابن جبل کو نصیحت فرمائی, تقوی الہی کے اختیار کرو, سچ بولو, امانت میں خیانت نہ کرنا, وعدہ وفا کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, یتیموں سے محبت کرو, جب کسی سے ملاقات کرو تو بلند آواز سے سلام کرو, کسی کو اذیت مت دو, اپنے ایمان کو محکم اور مضبوط کرو, دین میں تحقیق کرو, قرآن میں غور و فکر کرو, اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو, قیامت کے دن سے ڈرتے رہو, موت کی بہت زیادہ یاد کرو, مسلمان کو ناسزا نہ کہو, برا بھلا نہ کہو. اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. ارشاد القلوب ترجمہ سلکی جلد نمبر 1 میں. تو یہ طریقہ ہے کہ جہاں انسان یہ دیکھے اتنی ساری چیزیں سمٹ کر ہمارے پاس آ گئیں. معاذ کا نام ابو عبد الرحمن خضر جی آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو مدینے میں اسلام لائے تھے, بیعت عقبہ میں موجود تھے. ان کا شمار ان 70 لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی.
جنگ بدر میں آپ نے اس وقت شرکت کی جب آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ آپ نے دوسرے تمام جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کا چہرہ خوبصورت، سفید اور سخی تھا۔ ایک روز معاذ مقروض ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کو یمن کا قاضی بنا دیا، معلم قرآن بنا دیا، فقہ بنا کر اور معلم فقہ بنا کر بھیج دیا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو ان کے پاس بہت سارا مال تھا، لیکن خلیفہ دوم نے ان کے مال کے مصادر کر لیا، لے لیا، قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ شام چلے گئے۔ 81 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے پیغمبر اسلام نے کہا یہ اخلاق ہے، یہ تمدن ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور صلہ رحمی۔ امام علیہ السلام خوف سے اس طرح گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے داڑھی سے آنسو بہتا تھا، محاسن تر ہو جاتے تھے۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے، راتوں میں مدینے کے غریب لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے لیے پیسہ، آٹا، خرما لے کر جاتے تھے، اور ان کے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس بزرگ کی طرف سے ان کے پاس آ رہا ہے۔ الارشاد۔ ابو ذر غفاری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تھی۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ تنگ دستی اور غربت میں لوگوں سے دوستی کرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، تو سب سے ناتا جوتا توڑ لیتا ہے۔ اس وقت دوستی کرنا۔ ثروت مند حضرات سے دوری کرنا، اس لیے کہ بڑے بڑے دربار میں بڑے لوگ جاتے ہیں جو بڑے فائدے ہیں، مکھن بازیاں کرتے ہیں۔ صلہ رحمی، حق کے علاوہ کوئی بات اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا۔ احکام الہی، اللہ اکبر، احکام الہی کو انجام دینے کے لیے دوسروں کو ملامت کرنے سے نہ ڈرو۔ احکام الہی بیان کر رہے ہو، اب لوگ کیا کہیں گے، ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، نہ ڈرو، تم اپنے کام پہ کرتے رہو۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں کا خیال رکھو۔ دیکھیں کتنے بڑے فرائض، چونکہ ماہ رمضان کا اختتام ہے، بہت سی خطائیں ہیں، اس کی اصلاح میں کیسے بیان کروں، تو ایک ہی تقریر میں بہت سی چیزیں آ جائیں۔ اہل علم ہیں، رمضان میں سنیں گے، رمضان کے بعد سنیں گے، اور کوشش کریں گے بار بار سنیں گے تاکہ اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ یقیناً میں بھی متوجہ ہوں، آپ بھی متوجہ ہوں، باعث ثواب بھی ہو اور باعث معاشرے کی اصلاح بھی ہو۔ اپنے سے اوپر والوں کی طرف توجہ نہیں کرو۔ جناب ابو ذر سے کہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تنگ دستی، غربت، غریبی کی زندگی کی حالت میں بھی دیکھو، اور ثروت مند لوگوں کی حالت کو نہ دیکھو۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ تمام باقیات الصالحات میں یہی ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی اور صلہ رحم اہل ایمان کی ایک علامت ہے۔ ایمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو صلہ رحمی کرے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اہل دین کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ سچ بولنا، اللہ اکبر، ایک موضوع پہ ایک تقریر ہے۔ سچ بولنا، امانت داری کرنا، وعدے کو پورا کرنا، صلہ رحمی کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، عورتوں کے ساتھ کم معاشرت کرنا۔ بس گھر میں بیٹھے تو عورت جیسا مزاج، کم ہمتی، پستی یہ ہو جاتی ہے۔ مرد کا مقام الگ ہے، مرد کی سوچ الگ ہے، مرد کی طاقت اور ہنر الگ ہے، ان کی زندگیاں عورتوں کی زندگی الگ ہے، ان کے دستور قانون الگ ہے۔ لیکن زیادہ عورتوں کے ساتھ معاشرت کرنا انسان کے حوصلے کی پستی کرتا ہے، جذبات دلا دیتا ہے۔ خوش خلقی، خوش رفتاری، علم کی پیروی، ان چیزوں کی پیروی خداوند عالم سے نزدیک تر کرتی ہے۔ صلہ رحمی اور سکرات موت، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص
یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی موت کو آسان کر دے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے روح نکلنے کا، انسان جب جاتا ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے تو بڑی مشکل وقت ہوتے ہیں، تو لہذا جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے روح آسانی سے نکلتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہوگی۔ زندگی میں فقر و پریشانی میں مبتلا نہیں رہو گے اگر تم صلہ رحمی کرتے ہو۔ امالی شیخ صدوق میں صلہ رحمی اور شہید کا ثواب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اور ان کے ساتھ اپنے مال سے صلہ رحمی کرے تو خداوند عالم ان کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اور جو قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے میں 40,000 حسنہ لکھے گا، 40,000 گناہ محو کر دے گا، اور ان کو 40,000 درجہ بلند کر دیا جائے گا، اور ان کی عبادت ایسی ہے جیسے اس نے 100 سال خدا کی عبادت کی۔ اللہ اکبر! یہ سب کس کا کمال ہے؟ صلہ رحمی کا۔ اور امیر المومنین وصیت کر کے جا رہے ہیں تو کم از کم انسان کی وصیت، عام انسانوں کی وصیت پر عمل واجب ہے۔ جو علی جیسا امام ہو وہ وصیت کر کے جا رہا ہے تو کیا اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا؟ علی کائنات کے مربی ہیں، سرپرست ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں۔ تقوی اور صلہ رحمی، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے 3 چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ حکم دیا ہے، 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں جوائن کر دیا، ملا دیا ہے۔ خداوند عالم نے حکم دیا نماز پڑھو تو زکوٰۃ دو، پر جو بھی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ ضروری ہے، نمو ضروری ہے۔ زکوٰۃ صرف انگوٹھی نہیں دینا حالت نماز میں، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ گناہ، کچھ خطا اپنی زندگی سے نماز کے بعد نکال دو، اپنی سوچ کو اچھا کرو، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ہر نماز کے بعد انسان کی زندگی میں زکوٰۃ ہو، کچھ نکل جائے، کچھ خرابیاں نکل جائے، تو 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا، نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ۔ خداوند عالم نے اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اگر انسان والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اصل میں خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو خدا کا شکریہ کرتا ہے اس کو ضروری ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرے۔ دونوں چیزیں جوڑ کے رکھا ہے، ایک نہیں مل سکتی، جڑی ہوئی ہے۔ خدا کے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ ضروری ہے، اور والدین کے شکریہ کے ساتھ خدا کا شکریہ ہونا ضروری ہے۔ شکر کے کیا ہیں؟ اس کے رمضان میں پوری 3 تقریریں آ چکی ہیں۔ شکر کا مقام، شکر کے لب و لہجے، سورہ لقمان آیت نمبر 41۔ پر جو بھی والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ خداوند عالم نے تقوی الہی کا صلہ رحمی کے ساتھ حکم دیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، یعنی اگر انسان متقی رمضان میں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، قرآن تمہاری ہدایت کرے متقی بننا چاہتے ہو، علی تمہاری رہنمائی کریں تم متقی بننا چاہتے ہو، تو متقی کے لیے شرط ہے کہ صلہ رحم اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ اگر صلہ رحمی نہیں ہے تو تقوی نہیں، اور تقوی ہے تو صلہ رحمی ضروری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ساتھ۔ بس جو صلہ رحم نہیں کرے گا وہ متقی نہیں ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ مقصد یہ ہے کہ ان تینوں احکام کو 2 کر کے حکم دیا ہے، اور دونوں کو ادا کرنے والا وقت ایک ہی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ایک وقت میں ممکن نہیں ہے، پھر بھی دونوں کا ایک وقت میں معین کرنا۔ آداب معاشرت میں جلد نمبر 61 بہار الانوار جلد نمبر 1 میں اس کا تعین کیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کیسی۔ صلہ رحمی عمر کی زیادتی کا ذریعہ ہے، عمر بڑھا دیتی ہے۔ حنان ابن سریر کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، ہمارے ساتھ میسر امام کے ایک دوسرے صحابی موجود تھے، وہاں پر میسر کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا تذکرہ آ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میسر، کئی مرتبہ تمہاری موت تمہارے پاس آئی ہے، لیکن ہر مرتبہ تمہارے صلہ رحمی کی وجہ سے واپس چلی جاتی۔
اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہارے رکے کام کھل جائیں تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. صلہ رحمی کرو چاہے سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. رشتہ دار دور ہیں، آج حالات بڑے خراب ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم انسان سلام کے ذریعے ان کو اپنی رشتہ داری کا چراغ جلاتے رہے. صلہ رحمی کرو چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھو چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَارْحَمْهُ وَارْحَمْ، اور اس خدا سے ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے بے تعلقی سے بھی ڈرو. آداب معاشرت. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یقیناً رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ، کنیکشن، نیٹ ورک نہ آئے تو کتنی پرابلم آتی ہے. ایک رشتہ دار کی خبر نہ آئے تو کیا ہمیں پرابلم آتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک کے ذریعے سب کی خبر مل جاتی ہے. کم از کم صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں کے مشکلات کو دور کر دے، ان کے بارے میں اچھا سوچے، برا نہ سوچے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ارتباط، تعلق، نیک کام انجام دینے سے روز جزا کا حساب آسان ہو جاتا ہے، انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے. بس اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اور سلام کا نیک جواب دو، اچھا جواب دو. تحف العقول، حسن زادہ نے جس کے ترجمہ کیا. صلہ رحم چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا صلہ رحمی کرو چاہے شربت کے پانی ہی سے کیوں نہ ہو. اس سے بہتر دوسروں کو اذیت دینے سے پرہیز کرو. پانی نہ پلا تو کم از کم اذیت تو نہ دو. پیارون انوار. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی والذین یصلوا ما امر اللہ، جو اللہ نے تمہیں آرڈر دیا، حکم دیا ہے، اس کو جوڑو. صلہ رحمی اور خوش خلقی. چھٹے امام نے فرمایا صلہ رحمی، خوش خلقی، بخشش، خوش دلی، صلہ رحمی روزی کو زیادہ کرتا ہے، موت کو پیچھے کر دیتا ہے اور اچھا اخلاق بنا دیتا ہے انسان صلہ رحم اگر کرے. اولاد عبد المطلب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اولاد عبد المطلب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اے اولاد عبد المطلب بلند آواز سے سلام کیا کرو، صلہ رحم کرو، رات کو جب لوگ سو جائیں تو عبادت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھی باتیں کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں جا سکو. ان تمام بیماریاں اور خرابیاں اور مشکلات سے بچنے کے یہی راستے ہیں. سلام بآواز بلند کرو، صلہ رحمی کرو، عبادت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، اچھی باتیں کرو اور دوسروں کی سلامتی کا بھی خیال کرو. صلہ رحم اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے تمہارے اوپر ہماری دوستی اور پیروی واجب کر دی ہے. اہل بیت علیہم السلام کی محبت، ان کی پیروی، اتباع اللہ نے واجب کر دی ہے، اور تم پر واجب ہے کہ ہماری اطاعت کرو. آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ہم میں سے ہے وہ ہماری پیروی کرے گا. یہ بات جان لو کہ ہماری سیرت، تقویٰ اور کوشش ہے کہ اس طرح ہماری سیرت یہ ہے کہ اچھے اور برے کی امانت کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو، مہمان نوازی کرو، جس نے تمہارے حق میں غلط کیا ہے اس سے درگزر کرو. جو بھی ہماری پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں شمار نہیں ہوگا.
اور اس کے بعد فرمایا صفیہ نہ بنو، صفی پاگل نہ بنو، کیونکہ تمہارے آئمہ صفیحانہ کام نہیں کرتے تھے، بے وقوفی والا کام نہیں کرتے تھے۔ عقل مند بننا چاہتے ہو اور بے وقوفی سے نکلنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحم اور امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی۔ داؤد ابن کثیر الرقی نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے قبل کہ میں کوئی اور بات کہوں آپ نے فرمایا، اے داؤد، جمعرات کے روز تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جاتے ہیں، تم نے جو اعمال انجام دیے ہیں ان میں سے تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے اور بہت خبیث انسان ہے۔ میں نے سنا کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، تو میں نے مکہ جانے سے پہلے کچھ مال ان کے پاس بھیج دیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ میں تم سے خوش ہوں، چاہے وہ میرا دشمن ہو، نالائق اور خبیث ہو، لیکن رشتہ دار تو ہے۔ صلہ رحمی ضروری ہے۔ صلہ رحمی اور شیطان کی ممانعت، رکاوٹ شیطان بہت زیادہ روکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی عمل خیر یا صلہ رحم کرنا چاہے تو اس بات کی طرف توجہ رہے کہ تمہارے داہنی طرف دائیں، داہنی طرف بائیں طرف، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ایک شیطان رہتا ہے، بائیں طرف دوسرا شیطان رہتا ہے۔ اس بنا پر اس سے پہلے کہ شیطان تمہیں کام سے منحرف کر دے، روک دے، تم فوراً اس کام کو انجام دے دو۔ جو نیت کیا، اچھی نیت کیا ہے وہ کر لو، ورنہ شیطان ہر طریقے سے بہکانے والا، روکنے والا، رکاوٹیں کرنے والا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم تو کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ہم ہی اکیلے اکیلے کیوں کرتے رہیں، کہاں تک کرتے رہیں؟ تو یہ ساری چیزیں شیطان رکاوٹ ڈال دے گا۔ صلہ رحمی کی چند خصوصیتیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 سال عمر باقی رہ جائے گی اور وہ صلہ رحمی کرے گا تو خداوند عالم اس کے 30 سال عمر میں اضافہ کر دے گا۔ اگر قطع رحم کرے گا تو اس کی عمر 30 سال ہو تو 3 سال رہ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء یثبت عندہ ام الکتاب، جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب جسے چاہے وہ مٹا دیتا، جس چیز کو چاہتا باقی رکھتا ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے مملکت آباد رہتی ہے، شہر آباد رہتے ہیں، حکومتیں آباد رہتی ہیں، عمر زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے کے لوگ اچھے انسان ہی کیوں نہ ہوں یا برے انسان کیوں نہ ہوں، صلہ رحمی کی وجہ سے قیامت کا حساب آسان ہو جائے گا۔ زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے۔ صلہ رحم اور اس کا ثواب، 3 خصلتیں، 3 عادتیں ایسی ہیں جن لوگوں میں وہ پائی جاتی ہیں جب تک وہ اس دنیا میں گرفتاری اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے ان کو موت نہیں آتی۔ ایک ہے ستم، دوسرے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا، اور تیسری جھوٹی قسم کھانا۔ خدا بندی سے یہ جنگ ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں جب تک وہ اس دنیا میں گرفتاری اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے انہیں موت نہیں آئے گی، ہر وقت پریشان رہیں گے۔ ایک تو ستم، ظلم، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دینا، جھوٹی قسم جو کہ خداوند عالم سے جنگ کے برابر ہے۔ یقیناً جس اطاعت کا بہت جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ جو لوگ فاجر گناہگار ہیں وہ صلہ رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بے شک جھوٹی قسم کھانے اور قطع رحم کرنے سے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحم خدا کی طرف محبوب ترین راستہ ہے۔ خداوند عالم کی طرف محبوب ترین اور راہ 2 قدم ہے۔ ایک وہ قدم ہے جو مسلمان خداوند عالم کی راہ میں اٹھاتا ہے، دوسرا وہ قدم ہے جو صلہ رحمی کے لیے اٹھاتا ہے۔ صلہ رحم پہلے والے قدم سے بہتر ہے۔ ازواج اور صلہ رحم
حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی خدا کے لیے اور صلہ رحم کے قصد سے شادی کرے تو خداوند عالم اس کی بزرگی اور عظمت کا تاج عطا کرے گا اور اس کو سر بلند اور سرفراز کرے گا۔ قطع رحم اور اس کے بہت جلد عذاب، میں صرف حدیث سنا رہا ہوں، واقعات چھوڑتا جا رہا ہوں اور اس کی مناسبتیں، اس میں نقطے اور اس کے فوائد، اس کے لوازمات، یہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، صرف حدیث سنا رہے ہیں تاکہ ان حدیث کے ذریعے استنباط کریں اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھیں اور اس میں دوسری چوں میگوئیاں چرات کیوں اور اس کے مکر و فریب یا دوسری شقیں نہ نکالیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے حدیث۔ قطع رحم اور اس کا بہت جلد عذاب، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں منع کرے تم اسے دو، جو تمہیں برا بھلا کہے اس کے ساتھ نیکیاں کرو۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا عذاب بہت جلد ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ تم نیکی کرو اور وہ اس کا بدلہ برائی سے دے۔ اب اس کو چھوڑ دو کہ وہ جو ہے ہمارے برائی کرتا ہے تو میں کیوں کروں، تم بدلہ نہ دیکھو بلکہ اچھائی کرو۔ اگر وہ بدلہ اس کا خراب دیتا ہے تو عذاب اس کے اوپر جلدی آئے گا۔ وہ شخص جس پر تم نے ظلم نہیں کیا ہے وہ تم پر ظلم کرے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ تم کوئی معاہدہ کرو، ایگریمنٹ بناؤ اور تم اپنے معاہدے پر وفادار ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیلا اور فریب اور دھوکہ کرے تو اسے عذاب آئے گا۔ عذاب یہ نہیں کہ پتھر گر جائے، عذاب نہیں کہ گھر گر جائے، رحمت الہی سے دور ہو جائے گا، لذت خدا سے دور ہو جائے گا، ذکر الہی میں اسے ٹیسٹ نہیں آئے گا، مشکلات، دشواریاں، پریشانیاں، عذاب، مشکلات میں گرفتار ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے لیکن اس کے رشتہ دار اس سے قطع تعلق کر دیں تو وہ رشتہ دار جو قطع تعلق کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب بہت جلد آئے گا، مشکلات بہت جلد آئے گی۔ لہذا ہر عالم میں انسان کو قطع رحم سے بچنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، کون کون سی باتیں ہم دہرائیں؟ قطع رحم اور خداوند عالم کی لعنت۔ امیر المومنین آخری لمحات یہ وصیت کر رہے ہیں کہ جوڑو، توڑنے سے بچو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہوگا جب تک ایمان نہیں لائے گا، اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے گا جب تک محبت نہیں کرے گا۔ کیا میں تمہیں ایسے کام کی طرف رہنمائی کروں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو؟ محبت کرو گے تو صلہ رحمی کرو گے، ایک دوسرے کو بلند آواز سے سلام کرو۔ جان لو کہ جب لوگ اپنے علم کو ظاہر کریں گے اور عمل کو ضائع اور برباد کر دیں گے اور صرف محبت کو ظاہر کرنے پر اکتفا کر دیں گے تو دل میں کینہ زنی رکھیں گے، علم بھی نہیں رہے گا، عمل بھی نہیں رہے گا، صرف بس ہاں دکھاوے کی محبت، منہ بولی کی محبت رہے گی تو دل میں کینہ زنی رکھیں گے، صلہ رحمی کو قطع کر دیں گے۔ اس وقت خداوند عالم ان پر لعنت کرے گا۔ روضۃ الواعدین مہدی دامغانی۔ صلہ رحم اور قیامت میں حساب کا آسان ہونا۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں حساب بہت آسان ہو جائے گا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً صلہ رحم اور لوگوں سے نیکی قیامت کے روز حساب و کتاب کو آسان کر دے گا، لہذا صلہ رحم کرو اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، اگرچہ تمہاری نیکی سلام کرنا کیوں نہ ہو، اس کا نیک جواب دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے قیامت میں حساب و کتاب آسان کرے۔ قیامت میں بڑے سخت منظر ہوں گے، حالات بڑے خراب ہوں گے اور انسان کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہو۔
انسان مضطرب پریشان ہوگا، کوئی اس کا ہمدم نہیں ہوگا، ساتھی نہیں ہوگا، اور انسان کی زندگی کو ہمکنار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، قرابت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تعلقات صحیح ہیں، استوار ہیں، تو انسان ہر مشکل اور پریشانی سے بچتا رہے گا۔ اور اگر انسان کے یہ رشتے آپس کے خراب ہیں تو انسان زندگی میں عذاب، آخرت میں عذاب، حساب و کتاب کے وقت سختیاں، موت کے وقت سختیاں اور مشکلاتی زندگی کو گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ہماری جو اس رشتہ داری کے سلسلے میں بڑی خطائیں، غلطیاں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے وہ کہا تھا، اس زمانے میں انہوں نے جو ہے ہمارے لیے فیور نہیں کیا تھا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا تھا، اور وہ نہیں ہوا تھا، اور یہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے زمین لے لی، انہوں نے زیادہ جائیداد لے لی، اور یہ ساری چیزیں اگر شکوہ شکایت باقی رہے گی تو مشکلات ہماری زندگی پہ آئے گی، عذاب اس کے اوپر ہوگا جو قطع رحم کرے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کا جڑ کے رہنا، اتحاد اور یونٹی کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ اور جو لوگ انسان اتحاد اور یونٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یقیناً باہمی اتحاد 11 اہم نقاط ہیں انسان کی زندگی میں۔ اگر انسان کے بالعموم مسلمانوں، رشتہ دار، قرابت دار، بالخصوص مومنین کا آپس میں یونٹی اور اتحاد کے ساتھ زندگی وقت کی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔ اگر ان کی صفوں میں منظم ہوں گے، جیسے جماعت ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو اہل نفاق اور باطل انہیں ایک ایک کر کے نشانہ نہیں بنائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے توڑو، انہیں توڑو، اور پھر انسان جب کمزور ہو جاتا ہے تو باطل اور نفاق اپنا کام کرتا ہے، بالآخر نابود کر ڈالتے ہیں۔ لہذا اتحاد، اتفاق وقت کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام کا دائمی حکم ہے۔ اسلام نے اتحاد کی تعلیم دی ہے، اختلاف سے بچنے کی تلقین دی ہے۔ اتحاد طاقت کا راز ہے، اختلاف کمزوری کا سبب ہے۔ اتحاد سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، ایثار پیدا ہوتا ہے، محبت اور اخوت بڑھتی ہے، جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اختلاف سے بزدلی، خود غرضی، خود نمائی، منافقت، عداوت جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان سب خطاؤں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر ان خطاؤں سے بچنے کی اور اصلاح کرنے کی دولت عطا فرما۔ تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس دور حاضر میں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ علی کے اس قول اور نصیحت رسیت پر عمل کرنے کی دولت عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں علی کے چاہنے والے بن جائیں، علی کے ماننے والے بن جائیں۔ علی نے آخری وقت میں ہمیں یاد کیا اور اس طرح وصیت ہم تک پہنچائی، تو ہر عالم میں ہم علی کو یاد کریں، اس لیے کہ موت کے وقت علی آئیں گے، حساب و کتاب کے وقت علی آئیں گے، حساب و کتاب کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے علی آئیں گے، پل صراط پہ علی آئیں گے، اعمال تولوانے علی آئیں گے، ہر فتنے، آفات و بلاؤں سے علی ہمیں بچائیں گے، اور یہاں تک کہ نجات علی دلائیں گے، کامیاب علی کریں گے۔ علی کا ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، علی کی محبت ہمارے لیے تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ رب کعبہ ہمیں تمام مشکلات، آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور علی کا محبت اور اس محبت کے آثار اور اہل بیت کی محبت کے آثار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اہل بیت کی محبت ہو گئی ہے تو ہمارے اندر کیا کیا نشانیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر کیا کیا علامتیں پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہو جائیں، ان تمام چیزوں کو ہماری زندگی میں بہور فرما اور کامیاب فرما۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمیشہ ذکر علی ابن ابی طالب سے اپنی زندگی کو مزین کرتے رہیں، کامیاب کرتے رہیں، اپنے تمام ریلیشن اور محبت اور اخوت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی عادلانہ زندگی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے اپنے آپ کو ہم نجات دیں، اور ہمیشہ جب بھی کسی وقت تنہا میں رہیں تب بھی یاد امام میں رہیں، اور اجتماع میں رہیں، لوگوں کے درمیان میں ہوں
تب بھی امام کی محبت کے سائے میں رہیں اور کبھی بھی ائمہ معصومین کی مخالفت نہ ہو اور وصیت امیر المومنین کے فقرات پر غور کرتے رہیں۔ علی نے کس طرح ہمیں یاد کیا، اور علی ابن ابی طالب دشمن کو بھی اس طرح مروت اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کس طرح مروت اور محبت کے ساتھ مولا کائنات پیش آئیں گے، اور یقیناً اسی اطمینان کے ساتھ کہ ہمارے لیے علی ہیں جو ہر مشکل میں ہماری کام آنے والی ہے۔ خداوند عالم علی کے ایک بیٹا ہے جو تنہا ہے، اس شب قدر میں امام زمان یعنی شب 23 میں امام زمان کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہے، التجا کرنا ہے۔ ہمارے کل امر اولی الامر کے پاس آ رہے ہیں، امام زمان کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ انا انزلنا ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ وہ اولی الامر ہیں، ہمارے تمام سال بھر کے حوادثات، مشکلات، پریشانیاں، واقعات سب ان کے پاس جائیں گے کہ اس سال ہمیں کیا ملنے والا ہے، کہاں تکلیف ہونے والی ہے، کہاں آسانیاں ہونے والی ہے، کس طریقے سے ہونے والی ہے، صحت کے معاملات اور روزی روٹی کے معاملات، سفر و حضر کے معاملات، سب کچھ امام کی خدمت میں جائیں گے۔ لہذا ہر طریقے سے امام علیہ السلام کو یاد کریں، ان کی سلامتی کی دعا دیں، اور ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرمائیں۔ اپنے مرحومین کو خاص یاد رکھیں، اور زندوں کی حفاظت کے لیے زندوں سے کنیکشن رکھیں، اور مرحومین کی مغفرت کے لیے اعمال کرتے رہیں۔ جہاں ہم اپنے واجبات ادا کریں، ان کے بھی واجبات کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش عنایت فرمائیں۔ ایصال کرتے رہیں، بار بار نیکیاں کرتے رہیں، کار خیر کرتے رہیں۔ یہ چینل جاری و ساری ہے، اس کے ذریعے اپنے مرحومین تک آپ اپنے فاتحہ، دعا، نماز سب کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو جو اپنے مرحومین کے ساتھ اچھا کرتا ہے، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ اچھا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دیں، ہمیں صحت و سلامتی دا فرمائے، جسم اور روح کی تمام بیماریوں کو دور فرما، آپس میں محبت اور اخوت کی دولت عطا فرما، تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين۔